بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان، دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ آج کافی ساری ایسی ڈیولپمنٹ ہیں جو پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہو سکی، لوگوں کے لیے خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں بیرون ملک مقیم پاکستانی آج کل چونکہ دکھی بھی ہو جاتے ہیں، وطن سے دور ہیں، ایک احساس محرومی ہوتا ہے وطن سے دوری کا، وہ بھی ہوتا ہے، اور پھر کورونا ہے، وہاں بہت زبردست قسم کے لاک ڈاؤنز ہیں، تو اس ساری صورت میں یہ حق بنتا ہے کہ جو لوگ اس وقت مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پہلے اور کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا، سارے نام میں لینا چاہتا ہوں لیکن آپ سمجھ گئے کہ میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ تو وہاں آپ کے لیے دو آرڈرز آج پرائم منسٹر نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے جو ہمارے ایک اٹیشے ہوتا ہے، ایک افسر ہوتا ہے ہر ایمبیسی میں، اور جہاں ایمبیسی نہ ہو وہاں پاکستان کا کونسل خانہ ہو، وہاں پہ ایک افسر ہوتا ہے، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کرے، اس کو کہتے ہیں ویلفیئر اٹیشے۔ اگر آپ آج سے پہلے نہیں جانتے تھے تو یہ جان لیجئے، اور جو لکھنا ہو جو بولنا ہو اس کو کہنا چاہیے، میرا خیال یہ ہے۔ تو ان سب کو آج ایک حکومت پاکستان نے آرڈر جاری کیا ہے، اور اس آرڈر میں یہ کہا ہے کہ فوری طور پہ وہ تمام پاکستانی، یعنی کوئی ایک بھی بچے نہ، اس آرڈر ان ریم سب کے لیے، ایک اس کو اومنی بس آرڈر کہتے ہیں، کہا ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا پاکستانی نہ بچے بیرون ملک جو مقیم ہے کسی بھی کیفیت میں ہے، اس کی ایک تو ڈیٹا یہاں مانگا گیا ہے کہ ڈیٹا وہ فوراً حکومت پاکستان کو بھیجا جائے، اور فوری طور پہ دوسرا جو کام جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ایسے جن کا ڈیٹا مانگا گیا ہے کہ ان کو ہر ایک کو راشن، اور اگر کسی کو کوئی وہاں دوا کی ضرورت ہے اور کسی سہولت کی ضرورت ہے اس کی زندگی وہاں آسان بنانے کے لیے، پردیس کاٹنا ویسے مشکل کام ہے، اور لیکن جو وہاں لوگ ہیں ان کی عظمت کو بھی سلام، وہ پاکستان کے لیے بہت زبردست کام کرتے ہیں۔ جو پاکستان کے سارے تاجر، پاکستان کے سارے سیاستدان، پاکستان کے سارے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے بڑا پاکستان کو دیا، وہ مل کے سالانہ اتنا زر مبادلہ پاکستان کے لیے اس کا بلکہ کوئی 10واں حصہ جا کے کرتے ہوں تو کرتے ہوں، وہ نہیں کر سکتے جتنا وہاں سے آپ بھجواتے ہیں پاکستان کے لیے۔ تو اس لیے اس بات پہ میں آپ کو شاباش دے رہا ہوں، اس بات پہ قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ پہلا آرڈر ہے جس میں دو چیزیں آئی ریپیٹ، جنہوں نے ابھی دیکھنا شروع کیا باب روان آفیشل، کہ حکومت پاکستان کی جانب سے عمران خان کی جانب سے ہدایت ہوئی ہے اور منسٹری نے آرڈر کر دیا ہے کہ بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کا ڈیٹا پاکستان میں فوری طور پہ اکٹھا کر کے جو جس ملک میں مقیم ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو راشن اور زندگی کی تمام سہولتیں جن سے اگر وہ کسی وجہ سے اس وقت بہرحیاب نہیں ہو رہے تو وہ ان کو بہم پہنچانی ہے۔ اس لیے آپ فوری طور پہ جو یہ سمجھے کہ وہ کسی جگہ راڈار پہ نہیں ہے تو وہ جو آپ کے وہاں پہ جو اٹیشی ہیں، ویلفیئر اٹیشی ہیں، ان سے رابطہ کرے یا سفارت خانے سے یا کسی سے بھی رابطہ کرے، وہ جو پاکستان سے متعلقہ وہاں پہ افسر۔ یہ سارے دوست جو بیچتے ہیں ہمیں، کبھی آڈیو بیچتے ہیں، کبھی ویڈیو بیچتے ہیں، کبھی میسیج بیچتے ہیں، کبھی ٹیلی فون دوسرے ذرائع سے بھی پیغام پہنچتے رہتے ہیں، تو ان سب سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ آپ بھی رابطہ کریں، جہاں جہاں سے آپ کو جتنی ارجنسی ہے اس کے بارے میں کریں، اور جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے شکایات والا، اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس پہ بھی فوراً آپ دیکھیں گے ایکشن ہوتا ہے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ دوسرا جو بے روزگار لوگ ہیں، ساری دنیا کے اندر بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور وہاں تو جو مغربی ممالک ہیں وہاں تنخواہ بھی 7 دن کی ہوتی ہے اور کام بھی اتنا ہی ہوتا ہے، 5 دن کی، اور کام بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس لیے وہاں زیادہ مشکلات ہیں، یہاں بھی بہت مشکلات ہیں، اور اس کے لیے آج پاکستان میں ایک ہسٹورک بنایا گیا ہے پیکیج، اور وہ پیکیج
وزیر اعظم نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ انہوں نے ہدایت کی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. آج وہ پیکیج تیار ہو گیا ہے. کل میں میٹنگ میں بیٹھوں گا کابینہ کی انشاءاللہ العزیز، اور واپس آ کے میں آپ کو وہاں جو ہوا فیصلہ وہ بھی بتاؤں گا. کچھ اس کی اور ڈیٹیلز جو میں دیکھوں گا سنوں گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے کچھ کنٹورز ایسے جو پاکستان میں جن لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئیں اور ان دنوں میں جو بے روزگار ہوئے اور ان دنوں میں جو کمائی نہیں کر پا رہے، ملازمتوں میں تھے، باہر نکل گئے کسی وجہ سے، ان کے لیے 75 ارب روپے کا، یعنی 7500 کروڑ کا عمران خان نے ایک خصوصی پیکیج 2 منسٹریوں کو، ایک کامرس اور دوسری فائننس، ان دونوں کو لگایا ہوا تھا، اور ساتھ ساری حکومت پاکستان بھی اس کے پیچھے تھی، تاکہ یہ جو خواب ہے پاکستان کے لوگوں کا کہ یہ مدینے جیسی ریاست ہے جہاں کوئی آدمی بغیر پوچھے نہ ہو کہ جس کے پاس ریاست اور اس کا کوئی نمائندہ یا اس کا کوئی کارندہ یا اس کا کوئی سرونٹ، لوگوں کی تو نوکر ہوتے ہیں سارے کے سارے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، تو وہ نہ پہنچے. اس لیے یہ بہت بڑی پاکستان کے لیے خبر نہیں ہے. بلکہ میں آج ایک وہاں سے ہے غزہ الآن، یعنی اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے، جو مقبوضہ فلسطین کے ساتھ غزہ کی پٹی ہے، وہاں کی ایک مسلم ویب سائٹ ہے. انہوں نے پاکستان میں جو فیصلے ہوئے عمران خان نے کیے، جس طرح سے مساجد کو بھی آباد رکھنے کی کوشش کی، جس طرح سے لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور کامیاب کوشش کی، جس طرح سے جو کسی جگہ لاک ڈاؤن لوگ کہہ رہے تھے، تو مساجد کے بارے میں ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے جب بھی یہ بات آتی ہے کہ جی مساجد بند ہو گئیں، تو مجھے یوں لگتا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں مسجد سجانے کا اعلان کر دیا، اسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو صدر پاکستان ہے عارف علوی اور ان کی ساتھ جو علماء لگے ہوئے تھے ہمارے، اور ان سب نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا. اس سے ملتی جلتی بات کی تھی جو بہت اچھی بات ہے. اب اس کا ایک پہلو تھا، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فوری طور پہ وہ ان کی آباد کاری دوبارہ سے، یعنی جو ان کے گھروں میں ایک اجڑنے کا، نوکری اجڑ جائے تو بندہ اجڑ جاتا ہے، سامان پیدا ہوا تھا، اس کا بندوبست اس کے ذریعے سے کیا گیا. اس کے ساتھ ہی عمران خان کی توجہ گڈ گورننس کے اوپر پوری ہے، اور پاکستان میں ٹرانسپیرنسی جس طریقے سے وہ کہتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے آپ کے پرائم منسٹر صاحب، اس طرح پہلے نہیں ہوا کبھی. اور لوگ اب کاؤنٹنگ کرتے ہیں، جو جن کو تبدیلی سے جن کی طبیعت خراب رہتی ہے وہ کاؤنٹنگ کرتے رہے، اچھا یہ کتنے دن میں ہوگا، یہ کب ہوگا. وہ کبھی نہیں کہتے، اس قدر فیک نیوز کے عادی ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ 70 سال میں کس نے پہلے کیا تھا یا پچھلے 15 سال میں کس نے کیا تھا، وہ نہیں کہتے. میں ایسی ہی 2 باتیں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے آپ نے پوچھا، میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا بھی، لیکن وہ پھر میں شیئر نہیں کر سکا. گفتگو کے دوران میں نے ایک دن نوٹس بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے، میں چاہ رہا تھا کہ میرے پاس اور معلومات آ جائیں. جو سیمنٹ مافیا ہے اس کے بارے میں 3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیپیسٹی 3 طرح کے جو مافیاز ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو مافیا ہے اس میں سے وہ 3 طرح سے اس نے عوام کے اوپر حملہ کیا. ایک تو پرائس ایسکلیشن، یونیلیٹرل، وجہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ پٹرول مہنگا ہوا ہے، نہ بجلی مہنگی ہوئی ہے، نہ پٹرول کی شارٹیج ہوئی ہے، نہ بجلی کی شارٹیج ہوئی ہے، تو وہ فوری طور پہ جو مہنگائی کی گئی ہے، ایک اس پہ سخت ایکشن لیا گیا. اور بہت سخت پیغام ہے جو وزیر اعظم نے دیا اور میں بھی یہاں سے دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھول جائیں کہ پہلے مافیا اور کارٹلز جس طرح پاکستان کے لوگوں کو لوٹتے تھے، اب قانون حرکت میں آئے گا اور بڑی شدت کے ساتھ حرکت میں آئے گا. دوسرا جو تھا لوٹنے کا طریقہ وہ یہ تھا کہ اگر کسی نے 2000 بوری روزانہ پیدا کرنی ہے کسی سیمنٹ کے ایک یونٹ نے، تو وہ جان بوجھ کے 2000 کی بجائے 900 بوری، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات کہ کس طرح سے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. اب اس کو ہاتھ کبھی کوئی نہیں لگاتا تھا، بتاتا کوئی نہیں تھا. میں بول رہا ہوں عمران خان ایکشن کر رہے ہیں، اس کی کابینہ ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، وہ سارے لگے ہوئے ہیں،
لیکن اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی ہوگی جو میں بتانے لگا ہوں کہ اگر 2001 یونٹ کو کہا گیا ہے اور اس کا کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ ریاست کے ساتھ ہے جس کی بنیاد کے اوپر لائسنس اس کو دیا جاتا ہے. لائسنس میں اس کو کیا ملتا ہے باقی تو چھوڑ دیں، جو سہولتیں لیتے ہیں یہ لوگ. ابھی آپ نے دیکھا نا کس طرح سے چینی اور سبسڈی آپ نے کہانی سن لی ہے. تو لائسنس جس کو ملتا ہے اس کو ساتھ پانی مفت ملتا ہے. دو ہی چیزیں اس میں لگتی ہیں بجلی کے علاوہ، پانی لگتا ہے اور سیمنٹ بنانے میں، اور دوسرا جو سیمنٹ بنانے والا پتھر ہے ہمارا پاکستان کے اندر وہ لائم سٹون اتنا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، اور اس لیے ان کو کوئی پرابلم کوئی نہیں ہوتی. وہ خاص قسم کا پتھر ہے جس سے وہ بنتا ہے، اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا. تو وہ دونوں چیزیں مفت ملتی ہیں. یہ دوسرا فراڈ یہ ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ میں سیمنٹ کی کمی رہے اور کچھ سیمنٹ پھر باہر بھجوایا جاتا ہے. یہ 2/2 فراڈ کہہ لیں. تیسرا فراڈ اس سے بھی بڑا ہے اور اس سے بھی سوا ہے اور اس سے بھی علیحدہ ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی کے جو اندر جو سیمنٹ بنتا ہے اس کو بنتا اور ہے، دکھایا اور جاتا ہے. پھر ان کے کچھ جو مافیاز ہیں ان کے بارے میں عدالتی فیصلے بھی ہیں، ایک آدھ میری نظر سے گزرا ہوا ہے. تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ باز آ جاؤ، حالات ٹھیک رہنے دو. ملک کی جو ہم نے کھولا ہے ایک پورشن اکانومی کا بہت بڑا کنسٹرکشن انڈسٹری کا، اس میں لوگوں کی جیب مت کاٹو، اور ورنہ کیا ہوگا، بہت زبردست قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا، بہت زبردست قسم کا ایکشن ہوگا، اور پھر اگر کوئی کمیشن بیٹھ گیا تو چہرے بے نقاب ہو جائیں گے. خود باز آ جاؤ. دوسرا جو آج پاکستان کے وزیر اعظم نے کیبنٹ میں فردر شفلنگ کی ہے اور تبدیلی کی ہے، اور وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کیبنٹ میں وہ اس بات کا مظہر ہیں کہ اگر کوئی پرفارمنس نہیں دے گا، اور اس بات کا مظہر ہے کہ کپتان جہاں چاہے گا دیکھے گا کہ کسی بہتر کھلاڑی کو لایا جا سکتا ہے وہ آتے رہیں گے، اور لوگ جو کام نہیں کریں گے یا جو کپتان کے سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اتریں گے وہ جاتے بھی رہیں گے. خوش رہیے، گھر رہیے، سیف رہیے. سیو دی سولز آف کشمیر. پاکستان پائندہ باد.